قرات کرتے ہوئے زبان اور ہونٹوں کو حرکت دینا یہ لازم ہے. زبان بھی حرکت کرے، ہونٹ بھی حرکت کرے. محض اس آیت کو سوچ کر دل ہی دل میں تصور کرنے سے قرات نہیں ہوگی. جب قرات نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی. بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ان کا منہ ہلتا ہی نہیں، بالکل خاموش ہوتے ہیں، دل میں الحمدللہ وہ سارا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے گویا قرات کی ہی نہیں ہے. اور فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ اتنی تیز آواز میں تلاوت کرے کہ خود اس کی کانوں تک اس کی آواز پہنچے. یعنی اگر وہ کسی ایسی جگہ ہو جہاں شور شرابہ نہ ہو تو اس کی آواز اتنی ہو کہ ایسے پرسکون ماحول میں اس کی آواز کانوں تک پہنچ سکتی ہو. اتنی آواز میں اس کو تلاوت کرنا ضروری ہے. اگرچہ اس کی بھی اجازت دی ہے. حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا بھی کر لیتا ہے کہ اس کے ہونٹ اور زبان ہلتے ہیں اور حروف کو اپنے مخارج سے ادا کر دیتا ہے، اگرچہ اس کی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن ہونٹوں اور زبان کا ہلانا اور مخارج سے حروف کا ادا کرنا یہ تو بہرحال لازم ہے. تو بالکل جو لوگ خاموش رہتے ہیں، بالکل ان کا منہ بند ہوتا ہے، نہ زبان ہلتی ہے نہ ہونٹ ہلتے ہیں، اس کا مطلب اس شخص نے قرات نہیں کی. جب قرات نہیں کی تو نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ قرات نماز میں فرض ہے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے.